السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2-3 بڑی اہم خبروں پہ جو ہے وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتانی ہے، آپ سے وہ شیئر کرنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کل سے کہ اسد طور جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، یوٹیوب پہ اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں، اس سے پہلے کئی ٹی وی چینل کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، ان کو کل سے جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے ایف آئی اے نے۔ آج ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اس حوالے سے بھی آپ کو ساری اپڈیٹ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری خبر جو بڑی ہے وہ آپ کو بتانی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی عارف الوی صاحب کے ساتھ کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے، کیا پیغام رسانی دونوں کی آپس میں ہوئی ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی آراء جو ہیں آپ کی وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک ضرور پہنچائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور سب سے پہلی خبر وہی اسد طور صاحب کے حوالے سے۔ اسد طور جو ہے وہ ایک بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، بڑے نڈر صحافی ہیں، بڑی دیر سے ظاہر ہے وہ ہمارے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ پہلے بھی ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کے اپارٹمنٹ میں گھس کے جو ہے وہ ان پہ تشدد کیا گیا، کیس کچہری سے پہلے بھگتتے رہے۔ اب کل سے ان کو باقاعدہ دوبارہ پھر اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور آج انہیں جب صبح عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کا جو ہے وہ 5 دن کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ عدالت نے منظور کر کے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ آج وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے گیجٹس مانگ رہے ہیں، میرا موبائل وغیرہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں بینگ جرنلسٹ یہ میری فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے اپنے سورس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کمپرومائز نہیں کرنا، یہ چیزیں میں نے ان سے شیئر نہیں کرنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں ظاہر ہے یہ مجھ پہ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں کیونکہ کرٹیسائز کرتا ہوں، میں طاقتور جو حلقے ہیں ان کو میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں ان کو پہلے بھی کرٹیسائز کرتا تھا، اب بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، تو یہ مجھے ظاہر ہے اس وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے جو ہے 5 دن کا ان کا ریمانڈ منظور کیا، اور جاتے ہوئے جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اسد طور صاحب، ہتھ کڑی ان کو لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ شکریہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو اب صحافی دیکھیں ہتھ کڑیوں میں ظاہر ہے عدالتوں میں پیش ہوں گے، ان کو اسی طریقے سے ذلیل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور پہلے اس سے چند دن پہلے عمران ریاض ان کو اٹھایا گیا، رات آدھی رات کو جا کے ان کے گھر پہ چھاپا مار کے 10-15-20 بندے ان کے گھر میں گھسے، ان کو جا کے اریسٹ کیا، ان کے والد صاحب کو ڈھونڈتے رہے، ان پہ ان کے والد سے کوئی پتہ نہیں پرچہ ہوا ہے یا کوئی انکوائری چل رہی ہے، اور ساتھ میں عمران ریاض پہ جو ایف آئی آر دے کے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک نیا جو فسطائیت کا دور ہے، ایک نیا جبر کا جو دور ہے صحافیوں کے لیے، وہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جیسے ملک میں جرنلزم کرنا کتنا مشکل اور کتنا چیلنجنگ ہے، اور بڑے لمیٹڈ مینز میں رہ کے صحافی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سارا ریاستی جبر بھی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک کام کے لیے کہ انہوں نے حق اور سچ جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا قیمت جو ہے وہ ان کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ سچ کا سفر ہے، یہ حق کا سفر ہے، یہ ظاہر ہے یہ ہم لوگ بائی چوائس جو ہیں یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ قیمتیں جو ہیں یہ ادا کرنی پڑتی ہیں اس چیز کی، اور ادا کر بھی رہے ہیں سارے لوگ۔ تو اسد طور صاحب کو کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 5-6 گھنٹے بٹھا کے رکھا، پھر اس کے بعد ان کو جانے دیا گیا، اور دوبارہ پھر نوٹس گیا، پھر اگلے دن بلایا، پھر 5-6 گھنٹے بٹھا کے تو باقاعدہ پھر اریسٹ کر لیا، گرفتاری ڈال دی۔ اور پیکاس کے سیکشن انہوں نے لگائے ہیں اسد طور صاحب پہ 9 اور 10 اور سیکشن 24، یہ 3 سیکشن لگائے ہیں جو بنیادی طور پہ سائبر سٹاکنگ، سائبر ٹیررزم اور ٹیررزم کے حوالے سے اتنے بھونڈے قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ جناب اسد طور صاحب جو ہیں وہ اپنے ویلاگ کے ذریعے، اپنے جناب ٹویٹس کے ذریعے وہ معاشرے میں دہشت پھیلا رہے تھے، معاشرے میں بدامنی پھیلا رہے تھے، مختلف ریاستی اداروں کے حوالے سے جناب بدامنی پھیلا رہے تھے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کریٹ کر رہے تھے۔ تو جناب لہٰذا یہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگانی ہے ہم نے، سائبر ٹیررزم بھی جناب ان پہ لگانا ہے۔ تو اب ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں ہے، میگا کرپشن اسکینڈل پہ انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی، انہوں نے جو بڑے بڑے کرپٹ ہیں اس ملک کے ان پہ نہیں ہاتھ ڈالنا، انہوں نے صحافیوں کو پکڑنا ہے، یہ ڈیوٹی رہ گئی ان کی۔ پولیس کی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ
اپنا مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو پکڑنا ہے، اور ایف آئی اے کا کام ہے جناب صحافیوں کو ٹھوکنا شروع کر دیں آپ. تو یہ ایک نیا جبر اور ظلم کا جو دور ہے وہ شروع ہے، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے خطرناک ترین ممالک میں ہے دنیا میں صحافیوں کے حوالے سے. تو یہ دوبارہ دور وہ شروع ہوا ہے. آج جب اسد طور کو حوالے کیا گیا 5 دن کے لیے، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ 5 دن کے لیے جج صاحب نے ایف آئی اے کے حوالے کر دی ہے. اب ظاہر ہے 5 دن کیا ہوگا، سوال جو آپ مینٹلی ٹارچر کریں گے، اور اس کے بعد ظاہر انٹیلیجنس کے لوگ آئیں گے، وہ بھی ظاہر بات اس سے سوال جواب کریں گے. اور جو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ جناب پریشرائز ظاہر کیا جائے گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے اداروں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، آپ عدلیہ کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، ان کے فیصلوں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں. یہ سارا کچھ 5 دن کے لیے اسی لیے آپ نے اس کے حوالے کیا ہے ایف آئی اے کے. اور میں حیران ہوں جج صاحب نے بھی ریمانڈ جو ہے وہ 1-2 دن کا نہیں دیا، پورے 5 دن کا ایک ساتھ ہی دے دیا کہ چلیں جی. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ 5 دن کا اب دے دیا، کوئی 2-3 دن کا مزید جو ہے وہ دوسری پیشی پہ ہو سکتا ہے دے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے. یہ ہم سارے جو جرنلسٹ ہیں ہمیں اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے، اور ہمیں اسد طور کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. ان کے کنڈکٹ پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، اسد طور کے بولنے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے لب و لہجے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے کانٹینٹ سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ کیا جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ وہ فیک نیوز ہے. اس پہ ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے الگ کے قوانین موجود ہیں، حد کی عزت کا الگ ایک پورا قانون موجود ہے. جس کو اعتراض ہے وہ اس پہ جا سکتا ہے. لیکن ایف آئی او کو پیچھے لگا دینا، صحافیوں پہ ہتھکڑیاں لگا کے عدالتوں میں ذلیل کرنا، 5 دن کا ریمانڈ دے دینا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور حد کی عزت کا قانون جو ہے اس پہ سخت، اس کو تو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جس کا جی کر چاہتا ہے اتنے بڑے الزام لگا دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس قانون کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے بہت سے صحافی جو ہیں، بڑے بڑے سینئر صحافی، وہ بھی جعلی خبریں چھاپتے رہے اخباروں میں بھی، اب بھی چھاپ رہی ہیں. اور بہت سے لوگ جو ٹی وی پہ تو ویسے ہی برا حال ہے، جو جس کا جی میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. اور اسی طرح آپ کا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا، اس کو ریگولر بالکل ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو بے لگام جو ہے وہ چھوڑیں، جو مرضی جس کا کہتا رہے بغیر ایویڈنس کے. لیکن اس کے لیے قانون آپ تگڑا بنائیں نا. اس کے لیے پیکا کی ضرورت تو نہیں ہے. پیکا کے کھاتے میں آپ ایف آئی اے کو جو ہے وہ امپاور کیوں کر رہے ہیں کہ صحافیوں پہ چڑھ دوڑے؟ آپ قوانین فیک نیوز کے حوالے سے، آپ قوانین غلط خبر کے حوالے سے آپ تگڑے بنا لیں. حد کی عزت کا قانون ایسا بنا دیں کہ جو صحافی غلط خبر دے گا، ایویڈنس کے بغیر دے گا، وہ کورٹ آف لا میں اگر وہ خبر نہیں پروو ہو سکتی تو اس کے خلاف آپ کارروائی کریں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کویسچن کے، وہ تو ہر آپ کی پیشی پہ وہ پیش بھی ہو رہا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. تو اس کے باوجود آپ نے پکڑ کے بٹھا لیا اس کو، 5 دن کا ریمانڈ آپ نے لے لیا. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ جس طریقے کا پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے، اور اس کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے معاملہ. یہ اور بھی صحافیوں کو جو ہے ٹائٹ کیا جائے گا. اس میں بہت سے لوگ ظاہر ناراض ہیں، سپریم کورٹ کے ججز، قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ یقیناً جو میری اطلاعات ہیں اس پہ اور صحافیوں کو جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کی تیاری ہے. اور بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اس دھاندلی زدہ الیکشن کو جو ہے وہ جائز قرار دیں. اس دھاندلی زدہ الیکشن پہ آپ رولا نہ ڈالیں، آپ کرٹیسائز نہ کریں. اسی لیے ٹویٹر 5-6 دن سے بند ہے تاکہ کرٹیسزم جو ہے وہ کم سے کم ہو سوشل میڈیا پہ. تو ٹویٹر کا اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کا گلا دبایا ہوا ہے تاکہ کچھ تو وہاں پہ ہمیں ریلیف ملے. تو کیا ایسے ہتھ کنڈوں سے لوگ چپ کر جائیں گے، لوگ حق بات کرنا بند کر دیں گے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوگا. لوگ حق بات کرنا جاری رکھیں گے. یہ جبر اور ظلم کے دوار آتے رہتے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، ابھی بھی آئیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت کچھ ہوا صحافیوں کے ساتھ. اسی اسد طور کو اس کے اپارٹمنٹ میں گھس کے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پرچے ہوئے، متی اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا، ابصار عالم صاحب پہ گولیاں چلی. یہ سارا کچھ ہوا عمران خان کے دور میں بھی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ آئندہ بھی ہوگا. لیکن یہ حق اور سچ کا سفر ہے، یہ یقینی طور پہ جاری رہے گا. اس کے بعد دوسری خبر پہ آتے ہیں، وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. آج بڑی ایک اہم سٹوری
جو ہے وہ دی ہے انصار عباسی صاحب نے، میرے سابقہ باس دی نیوز میں سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے صدر عارف الوی کو کہ مجھے کسی طرح کا جو ہے وہ ریلیف نہیں چاہیے سزاؤں میں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے. انصار عباسی صاحب نے دی ہے، آج ان کے توسط سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے کہ بھائی جان عمران خان نے صدر عارف الوی کو جو ہے وہ میسج دے دیا ہے کہ میرے لیے بھائی جان کوئی تہاڈی مہربانی، میرے تے کوئی نیکی نہ کرنا، کوئی احسان نہ کرنا، مینوں کوئی فیور نہیں چاہیے. میں اڈیالہ جیل وچ بیٹھا سزا کٹ رہا، میں بالکل ٹھیک ہاں، میں شانت ہاں، میں پیس وچ ہاں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہی پولیٹیشین ابھی جیل میں پہنچتے نہیں ہیں، پورا کوئی لا انفورسمنٹ کا بندہ انہیں پکڑتا نہیں. کسی کو ہارٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کو سر درد ہے، کسی کا گردے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کسی کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کا جو ہے وہ شوگر کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کا کچھ. یہ ہم ساروں نے دیکھا ہے اوور دی ایئرز. لیکن عمران خان نے ساروں کو غلط ثابت کیا. عمران خان کے متعلق یہ رانا ثنا اور نون لیگ اینڈ کمپنی یہ سارے آ کے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ نشہ کرتے ہیں، یہ ڈرگز لیتا ہے جی عمران خان، اس کو 4 دن بند کریں آپ تو یہ ویسے ہی خدا ناستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. لیکن عمران خان پچھلے 4 5 6 مہینوں سے جیل میں بند ہیں، اڈیالہ جیل میں، ہٹے کٹے ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ سارا پروپیگنڈا تھا، وہ جھوٹ تھا. تو آج تک معافی بھی نہیں مانگی نون لیگ والوں نے. رانا صاحب کو کچھ شرم کرنی چاہیے تھی، آ کے کہتے کہ جی میرے سارے دعوے یا میری اطلاعات جو ہیں یہ انفارمیشن وہ غلط تھی. ایسا نہیں کرے ابھی تک انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑے ناز نخروں سے پلا بڑا ہے، ایک ہی ایک بیٹا تھا اپنے والدین کا، اکیلا بھائی تھا، تو جناب یہ سختیاں کہاں برداشت کرے گا، یہ تو آرام سے جناب اس کو بند کریں گے، یہ گوڈے گٹے پکڑے گا، معافی شافی مانگے گا، ترلے منتے کرے گا کہ خدا واسطے مینوں جان دے تو میں نہیں جناب کچھ بھی کردا، مینوں جان دے تو. لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان ڈٹ کے ادھر جیل میں کھڑا ہے، اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا کر رہا ہے. اس کی پارٹی کو توڑ مڑوڑ دیا ہے، تتر بتر کر دیا، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کے لیے. لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اس جبر اور ظلم کے جو ہے وہ ہم خلاف ہیں، اور ہم جو فسطائیت روا رکھی گئی ہے پچھلے سال 1.5 سال میں خاص کر کے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ اتنا ووٹ بھی پڑا. اور آج یہ خبر بھی آئی کہ عارف الوی کیونکہ چند دنوں کے مہمان ہیں پریزیڈنسی میں، تو کچھ اطلاعات یہ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ شاید عارف الوی جو ہیں وہ جاتے جاتے عمران خان کی سزا معاف نہ کر دیں، کچھ اس طرح کی ڈبیٹ چل رہی تھی. لیکن اس کو جو ہے وہ ری بٹ کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے عارف الوی کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ میرے لیے کسی رعایت جو ہے اس کا انتظام آپ نے نہیں کرنا، میرے کیس سارے ظاہر جھوٹے ہیں، یہ اپیل بھی اڑ جائیں گے، تو آپ مہربانی فرما کے میرے لیے ایسی کوئی نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اور عارف الوی صاحب بھی جو ہے وہ بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایوان صدر میں 5 سال گزارے. پی ٹی آئی کے یہ کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. یہ پی ٹی آئی نے ان کو منتخب کر کے وہاں بھجوایا، اور انہوں نے وہاں پہ رہ کے جو ظلم کے کچھ معاملات کو روک سکتے تھے وہ یہ نہیں روک سکے. جس میں سائفر ٹرائل کا معاملہ ہے، وہاں پہ جو لا میں امینڈمنٹ ہوئی وہ ان کی نااہلی یا بد نیتی یا پتہ نہیں کیا، اس کے عارف الوی صاحب کی وجہ سے وہ لا بنا، وہ ایکٹ بنا، جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہوئی اور وہ جیل میں پڑا ہے. تو یہ عارف الوی صاحب اب سننے میں آ رہا ہے جی کہ قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو نہیں بلا رہے جناب، سمری کو پروو نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں ان کو ڈیسائیڈ نہیں آپ کریں گے تب تک میں سیشن نہیں کال ہونے دوں گا. کیونکہ اب چند دن کے مہمان ہیں، 8-9 جو ہے وہ مارچ کو نئے صدر کے لیے انتخاب ہو جائے گا، اور ممکنہ طور پہ صدر زرداری جو ہیں وہ ایوان صدر میں جائیں گے. تو یہ جاتے جاتے انہوں نے کہا چلو میں انگلی کٹا کے شہیداں نام لکھوا رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اگلے ویلاگ تک کے اجازت دیں. اللہ حافظ.